اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیات کا ترجمہ یا ان کا ترجمہ تو خیر نہیں، مفہوم عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ آیت نمبر ہے 285 اور 286۔ تو سورہ بقرہ میں جو کچھ بیان ہوا وہ سارا بیان کر کے اس کو کنکلیوڈ کیسے کیا گیا، کنکلیوسو سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ان دو آیات میں ہے۔ آمنا رسول بما انزل علیہ من ربہ والمؤمنون والمؤمنون۔ اب ہمارے ہاں ترجمہ یہ کیا جاتا رہا یا آج تک ہمیں یہ بتایا جاتا رہا کہ مان لیا ہم نے رسول نے اس کو بما انزل علیہ من ربہ، جو اللہ کی طرف سے اس پر نازل ہوا، اور ایمان والوں نے والمؤمنون۔ اب یہاں پہ ذرا غور کریں کہ آمنا یہ لفظ امن سے ہے، تو اس کا مطلب ہم امن کیوں نہیں لیتے؟ کیوں اس کو؟ ظاہر ہے کہ امن کیسے آتا ہے؟ بات ماننے سے آتا ہے، لیکن اگر ہم صرف بات ماننے تک اس کو رکھیں تو مان لیا، لیکن مان لینا کافی ہے؟ یہاں پہ بات ہو رہی ہے امن کی، ایک کیفیت کی۔ کیفیت یہ ہے کہ آمن الرسول بما انزل علیہ، رسول امن میں آ گیا، یعنی بڑے اس کو ایک شانتی فیل ہو رہی ہے۔ کس بات پہ؟ اس وجہ سے بما انزل علیہ، جو ان کی طرف اتارا گیا، من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے، والمومنون، اور مومنون نے بھی وہی امن محسوس کیا جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل کیا جاتا ہے۔ اس نزول کی ایک صورت یہ ہے کہ انسپائریشنز آتی ہیں، ایک یہ کہ وہ کیفیات بھی تو انسپائر ہوتی ہیں۔ امن کی کیفیت ہے، ایک شانتی ہے، ایک سکون ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کیا جا رہا ہے رسول پہ بھی اور اس کے ماننے والوں، مومنون۔ مومن کا مطلب بھی ماننے والا ہے، بات ماننے والے کو مومن کہتے ہیں، اور بات ماننے کے نتیجے میں امن آتا ہے، تو مومنون کہتے ہی اس کو جو امن میں ہو۔ تو یہ لفظ امن کو مد نظر رکھ کر آپ اس کو پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ بہت، کہ آمن الرسولو، کہ رسول امن میں ہے، اس وجہ سے بما، اس وجہ سے جو اتارا گیا اس پر، من رب ہی، اس کے رب کی طرف سے، اور مومنون کل آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ۔ اب اس امن کی مزید تشریح بیان ہو رہی ہے۔ کل آمنا، وہ ساروں کو امن جو ہے وہ کیسے ملتا ہے؟ باللہ، اللہ کے ساتھ ہونے میں، یعنی وہ اللہ کو ساتھ محسوس کرتے ہیں، وہ ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کو، وہ کتب ہی، اور اس کی کتابوں کو۔ اب یہاں پہ کتب کتاب اصل میں سانچے کو کہتے ہیں، یعنی وہ سانچہ جو اللہ کو ڈیزائر ہے۔ تو اگر ہم یہ چار جملے، چار باتیں، یعنی کہ اگر اللہ کو محسوس کریں، اس کے فرشتوں تک کی رسائی، یعنی کہ اب دیکھیں نا باطنی نگاہ کا کھلنا کتنا ضروری ہے، کہ آپ کو ملائکہ دکھیں، وہ کتب ہی، اور اس کا سانچہ سمجھیں، وہ رسول ہی، اور اس کی طرف سے آنے والے سارے جو پیغام لائے ہیں ان کے بات کو سمجھیں، تبھی ہمیں امن آئے گا نا۔ کل آمنا باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور پھر جا کے کہیں لوگ گروہ بندی میں نہ پڑ جائیں کہ بھی میرا رسول اچھا ہے تو اس کا رسول اچھا ہے، تو کہا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، بین احد، ایک میں بھی فرق نہیں کرتے، یعنی جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے، رسول کیا لائے؟ وہ ایک سانچہ لائے، کس چیز کا؟ تفکر کا، فکر کا ایک سانچہ، اور وہ سانچہ اپنانے کے بعد ہی آپ کو ملائکہ بھی سمجھ میں آئے کہ ملائکہ کی کیا ڈیوٹی ہے، وہ کیسے فرشتے جو ہیں آپ کے ڈسپوزل پہ ہیں، اور کس طرح سے وہ اللہ کے کام کر رہے ہیں، اور اللہ کیا چاہتا ہے۔ یہ ہے آمنا باللہ ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ہم کسی رسول کی تعلیمات میں فرق نہیں کرتے۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، یعنی امن کی مزید ڈیفینیشن قرآن دیکھیں کس طرح ڈیفائن کرتا چلا، کالو، اور وہ کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سن لی بات، ہم سمعنا و آتانا، کیا مطلب؟ آتانا مان لیا، یعنی ہم نے اطاعت کی، جو سنا اس کو فالو کیا، اس پہ عمل کیا۔ اطاعت کی کا مطلب یہ کہ جیسا کہا گیا پھر ویسے ہم نے کیا۔ غفرانہ کا ربنا والیک المصیر، اب غفر کا لفظ جو ہے یہ ہم نے رکھا ہوا ہے بخشش کے لیے، کہ جی اللہ ہمیں کام نہ کروائے اور ہمیں بس معاف کر دے، بخش دے، یہ تھوڑا سا مس لیڈنگ ہے۔ تو غفرانہ کا ربنا، یعنی ہمارے ذہن کی وسعت کو انلارج کر، غفرانہ کا تو کرتا ہے بڑا، ربنا ہے ہمارے رب، والیک المصیر، اور ہمارا پورا رجوع تیری طرف ہے، یعنی ہم تیری طرف ہی پلٹے ہوئے ہیں۔ پلٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تیری طرف مرنے کے بعد آئیں گے، بلکہ ابھی اسی لمحے بھی ہمارا پورا رجوع تیری طرف ہے۔ اب دیکھیے ذرا، لا یکلف اللہ نفس الا وسعها، کیا مطلب؟ اب کلف کا لفظ آیا، کلف کہتے ہیں مکلف، یعنی کہ آراستہ کرنا، یا کسی کو کلف لگا کے کپڑوں کو جو کیا جاتا ہے، کیا اسے سنوارا جاتا ہے یا سجایا جاتا ہے، تو اب اسی سے ہم نے لفظ تکلیف بنا دیا، کلف سے مکلف ہے اور ادھر تکلیف ہے، بہرحال اسے چھوڑیں۔ لا یکلف اللہ نفس الا وسعها، اللہ کسی کو اتنا ہی کام کرنے کو کہتا ہے، یا اتنا ہی اس کو جواب دہ بناتا ہے جتنا اس کی سکت ہوتی ہے، جتنا اس کے ذہن کی وسعت ہوتی ہے۔ لہا ما کسبت، اور جو لہا ما کسبت، جو کمایا، کسب کہتے ہیں کمائی کو، یا کسب کہتے ہیں سکلز کو، جس نے جتنی سکلز یوز کی، وہ لہا ما اکتسبت، اور اسی پہ ہے کہ وہ کتنا استعمال کرتا ہے اپنی سکلز کو۔ اب ہم نے کر دیا کہ جی جو
کمایا وہ اسی پر ہے اور جو اس نے کمائی کی وہ اسی کی ہے. تو ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. اب ڈیوٹی ان دا لائن آف ڈیوٹی, ان دا پرفارمنس آف ڈیوٹی ہم سے کئی جگہ کوتاہی ہو جاتی ہے, کچھ چھوٹی موٹی باتیں بھول جاتے ہیں, بھول میں چلے جاتے ہیں, یا ہم سے مسٹیک ہو جاتی ہے. ایک ہے فرگیٹنس, سوری فرگیٹفل ہونا, اور دوسرا ہے مسٹیکن. تو یہ لا تؤاخذنا یعنی اس کو اخذ نہ کر, اسی کو وہ مطلب کہ ہمارے لیے یعنی اسی پوائنٹ کو مت پکڑ. تو گویا لا تؤاخذنا ہم کو نہ پکڑ اگر ہم سے بھول ہو جائے یا ہم سے خطا ہو جائے. اور ساتھ میں التجا اور بھی ایک ہے, یعنی مخلوق سے ظاہر ہے کہ اس نے انسان کا لفظ ہی نسیاں سے, نسی سے, تو بھولنے والا, نسیہ خلقہ, یہ بھولا ہوا اپنی تخلیق, تو کہ اللہ سے التجا گزار ہے. اللہ ہم مخلوق سے چاہتا ہے کہ وہ یہ اللہ سے اس طرح سے رجوع کرے کہ یہ ایکسپیکٹ کرے کہ وہ نہیں پکڑے گا کس بات پہ, بھول چوک پہ یا مسٹیک پہ, خطا ہو جائے. جان کے جرم کرنا وہ علیحدہ بات ہے, وہ تو ناقابل معافی ہے. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. ربنا اے ہمارے رب, ولا تحمل علینا, اب حمل کا مطلب ہے بوجھ اٹھانا, ولا تحمل علینا ہم پر بوجھ نہ ڈال, اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا جیسا کہ بوجھ تو نے ڈالا ہم سے پہلے والوں پر. پہلے لوگ تگڑے ہوتے تھے تو ان کو تاکہ زیادہ بوجھ اٹھا سکتے تھے. آج کل ہماری خوراک ہی نہیں ہے تو بوجھ بھی نہیں اٹھا سکتے, تو اس لحاظ سے تو خیر شرارت کی بات آ گئی لائٹر ٹون میں. لیکن بات یہ ہے کہ اتنی مطلب کہ ہارڈ شپس جیسی کہ ہم سے پہلے لوگوں پہ آئیں ویسی ہم پہ نہ ڈالنا. ربنا ولا, تو ہم ملنا مالا طاقت لنا بہ, کیا کہ ہمارے رب ہمارے اوپر اتنا بوجھ نہ رکھ, ما لا طاقت, جس کی طاقت نہیں ہے ہم میں. یعنی وہ بات جو کہ جی ہم پہ بوجھ نہ ڈال, تو وہ آگے سے اس کو جسٹیفائی کیا کہ اتنا بوجھ جتنے کی طاقت ہے ہم میں اتنا ڈال, اس سے زیادہ ظاہر ہے ہمارے لیے ہم تو کچھ لے جائیں گے. وَعَفْ عَنَّا, اب ہم نے اس کا ترجمہ لیا معاف کرتے. یہاں پہ معافی کے بجائے آپ اپنی مس ڈیڈس کو اگنور کرنے کی بات سمجھیں. وَعَفْ عَنَّا یعنی پلیز اگنور, پلیز اگنور آر مسٹیکس یا ان کیپیسٹیز, ان ایبلٹیز کو ذرا پلیز اگنور دیں. اف وی آر ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ سم تھنگ تو پلیز اگنور دیں. واغفر لنا, اور بڑا کر دے, غفر یعنی ذرا ہمیں اسٹرینتھن کر دے. وارحمنا, اور اب ہم نے کیا ہم پہ رحم کرنا نہیں ہوتا. وارحمنا یعنی کنٹینیویشن, یعنی ہمیں کاموں کو وسائل کو کنٹینیو رہنے دے. انت مولانا, تو ہی تو ہے ہمارا مولا. فنصرنا, پس فے آ گیا لہٰذا, مدد کر ہماری. فنصرنا علی القوم الکافرین, اب یہ کافرین کے مقابلے میں, اب اس کا جو بھی آپ مطلب لیتے ہیں کہ کافر کا مطلب ہے رد کرنے والا, یعنی جو لوگ رد کرتے ہیں, یہ لوگ نہیں جن کا قوام بنا ہوا ہے اپنی مرضی کرنے والوں کا. دیکھنا کافر کیوں اب کافر کہلاتا ہے, کیونکہ وہ رد کرتا ہے. کیوں رد کرتا ہے؟ کیونکہ وہ آپ کی کہی ہوئی بات کے مقابلے میں اپنی بات کو درست مانتا ہے. یہ اپروچ ہوتی ہے کافر کی. تو جو بندہ اپنی بات پہ اڑا رہے اس کے مقابلے میں ظاہر ہے کہ آپ نہیں جیت سکتے, تو آپ اللہ سے التجا کر سکتے ہیں نا کہ انت مولانا, تو ہی تو ہمارا مولا ہے. اور اس میں باریکی ہے, جس کو آپ مولا مانتے ہیں آپ اس کی مانتے ہیں, اپنی نہیں چلاتے. تو کہا کہ جو اپنی کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں تو ہی میری مدد کر, کیونکہ میں تو تیری مانتا ہوں. باقی یہ جو کچھ اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں تو یہی کہہ سکتے ہیں, صدق اللہ العظیم.